بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے، ٹھیک ہے؟ تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کلمات کفر بکتی ہے انصار مدینہ میں سے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، ساتھ سینئر بھی آگے کچھ سفارش لے کے کہا یا رسول اللہ یہ بچے تھے، ان کی زبان سے ایسی بات نکل گئی، اللہ اور اس کا رسول عذر قبول کر لے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے عذر قبول ہے، آپ کی یعنی عادت تھی درگزر کرنے کی، ورنہ 295 سی لگتی سیدھی سیدھی، اور اس زمانے میں جب اللہ کے نبی سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ ناظرین، آج 9 رمضان 1447 ہجری کو میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جس واقعہ کا مرزا نے تذکرہ کیا یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی پیش آیا تھا۔ مرزا نے بخاری مسلم کا نام لے کر کتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں۔ مرزا کی بکواسات جو اس نے انصار صحابہ پر کی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن بخاری مسلم کا نام لے کر اس نے کتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں۔ مرزا کا پہلا جھوٹ یہ ہے کہ انصار صحابہ نے یہ بات کی تھی کہ اس شخص پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یہ جملہ بولا تھا اور یہ تب بولا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال تقسیم کر رہے تھے غزوہ حنین کے موقع پر۔ یہ بالکل جھوٹ ہے بخاری مسلم کا نام لے کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4622 اور حدیث نمبر 4624، ان دونوں میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا معافی کا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن۔ اس اعلان کے موقع پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن مرزا نے انصار کے ان جملوں کو جوڑ دیا غزوہ حنین میں مال کی تقسیم کے ساتھ۔ یہ مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے بخاری مسلم کا نام لے کر۔ اور دوسرا بڑا جھوٹ بخاری مسلم کا نام لے کر مرزا نے یہ بولا کہ جی یہ جملہ انصار کے نوجوانوں نے بولا تھا، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا وحی کے ذریعے تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا تو ساتھ سینئر اصحاب بھی آ گئے سفارش لے کر، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچے تھے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، آپ عذر قبول کر لیں۔ اس طرح کی کوئی بات بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے کہ نوجوانوں نے یہ جملہ کہا ہو۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے نوجوانوں کو بلایا تو ساتھ سینئر چلے گئے ہوں، انہوں نے جا کر سفارش کی ہو کہ یہ بچے تھے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، آپ عذر قبول کر لیں۔ ایسی کوئی بات بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کا نام لے کر مرزا نے دوسرا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اب رہا مرزے کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے کلمات کفر بک دیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہم صحیح مسلم سے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جو مرزے نے جملہ بولا ہے یہ جملہ انصار نے کس موقع پر بولا تھا اور کس مقصد کے لیے بولا تھا، یہ سارا واقعہ، یہ پوری روایت آپ سن کر پھر فیصلہ خود کر لیں کہ مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4622، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو الگ بلا کر ان کی ڈیوٹی لگائی اور انہیں فرمایا کہ قریش نے چند اوباش لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو آگے آگے کیا ہے کہ ان کو بھیج دیں، اگر ان کو کامیابی ملی تو چلو ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان پر کوئی آفت آئی تو پھر ٹھیک ہے ہم سے جو مانگا جائے گا ہم دے دیں گے۔ یعنی وہ ایک تجربے کے لیے انہوں نے چند اوباش لوگوں کو آگے آگے کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار کو الگ سے بلا کر کہا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت دی کہ ان اوباشوں کا صفایا کر دینا، ان کو چھوڑنا نہیں۔ تو چنانچہ ان اوباشوں کا قتل شروع ہو گیا۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ قریش تو باقی نہیں رہے، قریش کے لوگ تو قتل ہو رہے ہیں، اس قسم کی بات کی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا، اور یہ اعلان پہلے بھی کیا ہوا تھا، اس کو دوبارہ دہرایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ اس پر پھر انصار آپس میں کہنے لگے کہ ان کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن کی الفت اور اپنے کنبہ والوں پر شفقت آ گئی ہے۔ اب یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور اعتراض کے کہا تھا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر کہا تھا، اس کی وضاحت اسی روایت میں آ جائے گی۔ خیر، اس روایت کے مطابق جب یہ جملہ انصار نے کہا آپس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی،
اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی تو آثار سے پتہ چل جاتا تھا۔ اسی روایت میں پھر لکھا ہے کہ جب وحی ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصار کے لوگو، انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے یہ کہا کہ اس شخص کے دل میں اپنے گاؤں کی الفت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ایسا تو ہوا تھا، یعنی ہم نے یہ جملہ کہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی اور تمہاری طرف آیا، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اب مرزا کیا رنگ دے رہا تھا؟ جی انہوں نے کلمات کفر بک دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو پھر نوجوانوں کے ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی چلے گئے اور کہا بچے تھے، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی بتا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انصار کے اس جملے کا مقصد معلوم تھا کہ انصار نے یہ جملہ محبت میں کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض مقصود نہیں۔ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستقل رہائش مکہ میں اختیار نہ کر لیں اپنے قبیلے میں، ان کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا، انہوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک محبت کے طور پر یہ جملہ بولا تھا، اعتراض قطعاً مقصود نہیں تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر ان کو تسلی دی۔ آپ علیہ السلام نے ان پر ناراضگی کا اظہار بالکل نہیں کیا، اور ہاں حضور علیہ السلام نے وضاحت بھی نہیں پوچھی کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا ہے میرے بارے میں، بالکل نہیں پوچھی، کیونکہ حضور علیہ السلام سمجھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ جملہ کس مقصد کے لیے بولا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے جواب میں ان کے اس اندیشے کو دور کر دیا کہ اب جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں یہاں مکہ میں مستقل رہائش اختیار نہیں کروں گا۔ خیر اب روایت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو یہ سن کر انصار روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم، ہم نے جو کچھ کہا محض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدید چاہت، یعنی ان کی معیت سے محرومی کا خوف ہمیں لاحق تھا، شدید چاہت تھی ہمیں اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول ہم سے نہ جدا ہوں، ہمارے علاقے کو نہ چھوڑیں، اس شدید چاہت کی وجہ سے یہ جملہ ہم نے کہا تھا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے جو جملے شدت محبت میں انصار نے کہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انہی جملوں کو مرزا نے کلمات کفر کہہ دیا۔ پھر جب انصار نے اپنا مقصد واضح کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، تمہاری تصدیق کرتے ہیں، یعنی واقعی تم نے اسی جذبے سے ہی یہ جملہ کہا تھا، اللہ بھی تصدیق کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن مرزا جہلمی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب جینا مرنا تمہارے ساتھ، اس پر انصار پھر رونے لگ گئے۔ یہ رونا خوشی کے طور پر تھا کہ ہمیں جو اندیشہ لاحق ہو رہا تھا ویسا نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں، حضور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس پر ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ رونے لگ گئے اور اپنا مقصد بھی پھر واضح کر دیا کہ ہم نے اسی مقصد کے لیے یہ جملہ کہا تھا، شدت محبت میں آپ آ کر یہ جملہ بولا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش تھی، اس لیے یہ جملہ بولا تھا۔ ان جملوں کو جو انتہائی شدت محبت میں بولے گئے تھے، مرزا بدبخت نے، جہلم کے اس لونڈے نے کلمات کفر کہہ دیا۔ اب مرزا کا یہ کہنا کہ جی نوجوانوں نے بات کی تھی اور بڑی عمر کے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ یہ بچے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گئی ہے، آپ عذر قبول کر لیں، اس طرح کی کوئی بات اس روایت کے اندر ہے ہی نہیں۔ اپنی طرف سے مرزا نے جھوٹ بنایا اور گھڑ کر سنا دیا، اور پھر اس کی بنیاد پر یہ لفظ بول دیا نعوذ باللہ لونے لپاڑے کا انصار صحابہ کے لیے، جی میں نوجوانوں کے لیے لفظ بول رہا ہوں۔ یہ بدتمیزی تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو اس نے بدتمیزی کی ہے یہ بھی جھوٹ گھڑ کر اس کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ روایت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ فیصلہ خود کر لیں کہ یہاں تو شدید محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں، ان کو مرزا نے غلط رنگ دے کر کیا سے کیا بنا دیا اور کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی کہ جی انہوں نے کلمات کفر بک دیے، ان پر 295 سی لگتی تھی، اس طرح کی باتیں اس نے کی، غلاظت بکی۔ اور پھر ارشاد بھٹی نے جب اس پر بات کی، سوال کیا، تو یہ اپنی بات پر بجائے رجوع کرنے کے، معافی مانگنے کے، مزید اڑ گیا، پکا ہو گیا
کہ میں نے بالکل صحیح باتیں کی تھیں، جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، تو میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، حضور کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایک جھوٹا سہارا اور جھوٹی آڑ بنایا ہے انصار صحابہ پر غلاظت بکنے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3783 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ جو شخص انصار سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے گا، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔